بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیزنگ اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عکاس عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ اسلام۔ معزز ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے ان انبیاء کرام کا ذکر کیا تھا جو آج بھی اس دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ تو دوستو، بلا تمہید و تاخیر چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ سورہ کہف کی آیات 60 تا 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص شخصیت سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ شخصیت 3 کام ایسے سر انجام دیتی ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان سے اسی حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس شخصیت سے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ احادیث مبارکہ میں اس شخصیت کا تعین حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے کیا گیا ہے۔ مفسرین و مؤرخین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت ان کو خضر نام اس لیے دیا گیا کہ وہ ایک بنجر زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ گئے تو اچانک وہ حصہ سبزہ سے لہلہانے لگا، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ عام اعتقادات کے مطابق خضر علیہ السلام کا کام سمندر اور دریاؤں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ عوام آپ کو خواجہ خضر کہتے ہیں، یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والا۔ جمہور علماء امت نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ نبی ہیں، بعض نے کہا کہ وہ ولی ہیں اور ایک عبد صالح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم خاص، عبدیت اور بہترین صفات کے ساتھ متصف فرمایا ہے، مگر ان چیزوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی یا رسول ہیں، اور اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کسی قوم کی ہدایت گوئی کی ہو۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف میں تفصیلاً ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کی فوقیت کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے۔ تو پھر بحکم خداوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ صاحب علم ہستی کی تلاش میں نکلے۔ آپ کے شاگرد حضرت یوشع بن نون آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بیان کردہ نشانیاں اور علامات ظاہر ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو پا لیا تو اس موقع پر قرآن مجید
حضرت خضر کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا بندہ خاص قرار دیا اور ان کے دو اوصاف رحمت اور علم کا ذکر وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ بیان کے مصنف نے حضرت ابو لیث کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے۔ وہاں آ کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ آپ علیہ السلام کے اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ ملا، جس کا پانی پی کر آپ علیہ السلام تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔